ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا تماثیل کے بارے میں، وہ بیچ میں منقطع ہو گیا، کچھ اور ایسے حالات پیدا ہوئے، لیکن ہم پھر اس کو وہیں سے چلاتے ہیں۔ اور کیونکہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ پہلے میں نے کیا کہا ہے، اس لیے عین ممکن ہے کہ شاید میں اس تمثیل کے بارے میں پہلے کبھی کچھ کہہ چکا ہوں، لیکن آپ اس کی فکر مت کیجیے، کیونکہ شاید میں کچھ نئی بات کہوں یا کم از کم آپ کو یاد آ جائے۔ یہ تمثیل یا کہانی یہ ہے کہ ایک شخص نے آ کے جناب سیدنا مسیح سے آ کے پوچھا کہ صاحب آپ یہ فرمائیے کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ پروردگار عالم کو بلا شرکت غیر واحد مانا جائے، توحید کا اعتراف کیا جائے۔ اس شخص نے کہا کہ صاحب دوسرا حکم؟ آپ نے فرمایا دوسرا حکم بنی نوع انسان سے محبت کا ہے کہ اپنے پڑوسی سے ویسی ہی محبت کرو جیسے اپنے آپ سے کرتے ہو۔ تو شخص نے کہا کہ صاحب یہ تو ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان ایک توازن ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پڑوسی ہے کون؟ میں کسے اپنا ہمسایہ سمجھوں اور کسے اپنا ہمسایہ نہ سمجھوں؟ اور اس پہ بحث پہلے سے ہی چل رہی تھی کہ کیا ہمسایہ وہ ہے کہ جس کی اور ہماری دیوار مشترک ہے، یا 7 گھروں تک ہمسایہ گنا جاتا ہے، یا اس محلے میں جو شخص بھی ہے وہ ہمسایہ ہے، کہاں تک ہمسایگی کا دور دورہ ہے؟ تو آپ نے وہی کام کیا جو آپ ہمیشہ کرتے تھے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کہانی سنائی۔ کیونکہ جب کبھی کوئی بہت ہی پیچیدہ اور گمبھیر مسئلہ پیش ہوا، آپ نے ہمیشہ کہانیوں کا سہارا لیا، کیونکہ بہت پیچیدہ مسائل آپ کو یاد نہیں رہتے، دینیات کی تشریح و تفاسیر آپ کو یاد نہیں رہتی، لیکن کہانی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اور وہ کہانی آپ نے اس طرح سے سنائی کہ ایک شخص تھا، وہ یروشلم سے اریحا کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ اس کا جو کچھ تھا وہ سب اسے چھین لیا، اس کے کپڑے اتار لیے، اسے مارا پیٹا ادموا کر کے چلے گئے۔ پھر اسی راستے سے ایک کاہن کا گزر ہوا، اس نے دیکھا وہ دوسرے راستے سے چلا گیا۔ ایک لاوی آیا، اس نے دیکھا وہ بھی چل دیا۔ پھر ایک سامری آیا، اس نے دیکھا تو اس کو اس سے ترس آ گیا، اس نے اس کے جا کے زخموں کی شراب لگائی، اس کے اوپر تیل لگایا زیتون کا، اس کی مرہم پٹی کی، اسے اپنے گدھے پر بٹھایا اور سرائے میں لے گیا۔ وہاں ایک دن اس کے ساتھ رہا اور دوسرے دن 3 دینار نکال کے سرائے کی مالکن یعنی بھٹیارن کے حوالے کیے اور کہا کہ جب تک یہاں پہ رہے اس کو رہنے دیجیے، میں جب واپس آؤں گا تو اور جو بھی اخراجات ہوں گے میں وہ ادا کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک سوال کیا اس شخص سے جس نے پہلے آپ سے سوال کیا تھا۔ آپ نے کہا اس کہانی کی روشنی میں یہ بتاؤ کہ جو 3 افراد تھے، ایک وہ کاہن، ایک وہ لاوی اور ایک وہ سامری، ان تینوں میں سے کون اس شخص کا پڑوسی تھا جو کہ زخمی پڑا ہوا تھا؟ تو شخص نے کہا کہ وہی جس نے اس پہ ترس کھایا۔ تو آپ نے کہا جاؤ تم بھی یہی جا کے کام کرو۔ اس کہانی میں چند ایک الفاظ ذرا الٹے پلٹے ہیں، پہلے میں ان کی تشریح کرتا ہوں جن سے ہم واقف نہیں ہیں کہ یہ کاہن کیا ہوتا ہے، یہ لاوی کیا ہوتا ہے، یہ سامری کیا ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو اردو اور انگریزی کی بائبلیں جن کے کچھ کیپشنز لگے ہوئے ہیں، ہیڈنگز لگی ہوئی ہیں، اس میں اس کو گڈ سمیریٹن یا اچھا سامری کہا گیا ہے کہ اس کی تمثیل ہے، لیکن آپ پوری کہانی پڑھ جائیے، اس شخص کو کہیں بھی اچھا نہیں کہا گیا، بلکہ کہانی پڑھنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ احمق تھا، یہ کوئی اچھا بچہ نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لفظ سامری پسند نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں سامری جادوگر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جو رہی سہی کتھر تھی وہ ٹی وی نے پوری کر دی، نستور جادوگر اور سامری جادوگر۔ تو لہذا اگر آپ اس کو سماری کہیں تو بہتر ہے۔ تو پہلے ہم تھوڑی سی تاریخ کا مطالعہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ سماری لوگ تھے کون۔ یہ تقریباً مسیح سے 500-600 برس پہلے کی بات ہے کہ نبوکدنضر نے، یعنی پورا سن 586 قبل مسیح،
नबूकदनज़र ने यरूशलेम पे हमला किया। उसकी पॉलिसी अजीब व गरीब थी कि वो जिस शहर पे कब्जा करता था कि वहां के लोगों को कत्ल नहीं करता था, क्योंकि कत्ल करके आपका मसला तो हल हो जाता है, आप सबको तहतीक कर दीजिए, कोई भी दुश्मन नहीं रहेगा। लेकिन परेशानी यह है कि वहां का नज्म व नस्क संभालने के लिए फिर आप लोग कहां से लाएंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों को वहां पे रहने देते हैं तो अंदेशा इस बात का होता है कि कल को ये बगावत कर देंगे। तो लिहाजा उन साहब ने पॉलिसी ये बनाई कि जहां कहीं जाके हमला किया, वहां के लोगों को उठाया, नकल मकानी करा दी, किसी और जगह पे फेंक दिया और दूसरी जगह के लोग उठा के वहां फेंक दिए। उसमें एक तो ये हुआ कि कत्ल गारत नहीं हुआ, दूसरे जो कमजोर लोग होते थे वो इस सफर की सोबतों से खुद ही मर जाते थे, सिर्फ तंदुरुस्त आदमी हट्टे कट्टे रह जाते थे, आपको नज्म नस्क चलाने वाले मिल जाते थे, किसी बगावत का खदशा नहीं रहता था क्योंकि लोग अक़लियत की सूरत में एक बड़ी अक्सरियत में रह रहे होते थे और लिहाजा वो कुछ भी नहीं कर सकते थे और आराम से जिंदगी गुजरती थी। तो इन साहब ने भी यही किया कि उससे पहले की बात है, नबूकदनज़र से पहले की यह पॉलिसी थी, लेकिन इससे पहले भी यह पॉलिसी इख्तियार की जा चुकी थी। सन 721 क़ब्ल मसीह में सामरिया के इलाके पर, जो कि एक सूबा था, उसके ऊपर कब्जा किया गया और वहां के लोगों को उठा के भी इसी तरह से दूसरी जगहों पे फेंक दिया गया। अब बेचारे वो जाके वहां पे क्या करते, यहूदी तो थे, गैर यहूदियों में रहे तो उन्होंने गैर यहूदियों से शादियां करना शुरू कर दी। ज़ाहिर है कि उनका अपने मजहबी इत्तेकादात में कुछ कमजोरी होना वाक़ई हुई। अपनों ने कहा कि साहब ये मजहब के पाबंद नहीं है, उन पर इल्जामात आयद किए गए, उनकी मजबूरियों का किसी को एहसास नहीं था कि इन हालात में ये बेचारे और कर क्या सकते हैं। तो ये जो मिली जुली नस्ल पैदा हुई, बाद में उनको सामरी कहा जाने लगा और उनके बारे में जो उसूल मुकर्रर किया गया था तालमुद में और मिशना में, वो ये है कि कोई शरीफ आदमी किसी सामरी के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता। किसी मुअल्लिम से यह तवक्को नहीं की जा सकती कि वो सामरी को रास्ते में सलाम करेगा, क्योंकि यहूदियों के यहां रिवाज अब भी यही है कि जो बड़ा है वो छोटे को सलाम करता है, छोटा बड़े को सलाम नहीं करता। अगर छोटा बड़े को सलाम करे तो ना सिर्फ ये बदतमीजी है, बल्कि इसका मतलब यह है कि मैं आपको अपने से बड़ा नहीं समझता, आपके बराबर हूं। इसलिए आप ये देखते हैं कि अनाजील में एक तस्करा मिलता है और वो ये है कि यहूदा इस्करियोती जब पकड़वाने के लिए आया तो उसने आके पहले सलाम किया और कहा रब्बी सलाम, और आके आपका सर के और हाथ के बोसे लेने लगा। तो वो रब्बी सलाम कहना जो है वो यहूदी कानून के मुताबिक ये था कि मैं आपको कोई अपना लीडर नहीं मानता हूं, मैं आपसे आजाद हो गया, मैंने बगावत का आपके सामने पूरा ऐलान कर दिया है। तो लिहाजा ये था कि कोई रब्बी, कोई आलिम इन लोगों को सलाम भी नहीं कर सकता था। ये अलग अलग रहते थे, इनकी बस्तियां भी अलग बस के रह गई थी। इसलिए आप यूहन्ना की इंजील के 4 बाब में आप पढ़ते हैं कि जब मसीह एक समारी औरत से मिलते हैं तो वो इलाका ही पूरा समारियों का है। वो बेचारे अलग थलग रह रहे थे गेटोस की सूरत में और तमाम उनसे नफरत करते थे। जब किसी को गाली देना होती थी तो जैसे हमारे यहां किसी को सुअर और कुत्ता कह देते हैं तो वो सामरी कह दिया करते थे। और उसकी भी तस्दीक इंजील से होती है कि एक दफा आपके मुखालिफीन ने सैयदना मसीह से यह कहा कि हमें मालूम है कि तुम कौन हो, तुम सामरी हो, तुम पे तो जिनभूत का साया चढ़ा हुआ है। तो उसका मतलब यही था कि भाई तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे कोई बात की जाए। यह है बैकग्राउंड। इस रोशनी में अब सोचिए कि उस कहानी का मतलब क्या है। काहिन वो लोग थे जो कि यहूदियों की इबादतगाह में, बल्कि जो बड़ी इबादतगाह थी, जो उनका बैतुल्लाह था, खुदा का घर, उसमें वो कुर्बानी देने का एहतमाम किया करते थे। क्योंकि वजह यह है कि कुर्बानी के लिए कुछ लाजमी शराइत थी कि इन शराइत पर वो कुर्बानी का जानवर पूरा उतरना चाहिए और हर आदमी इतनी फिका नहीं जानता। तो वो जानवर लेके उनके पास ले जाते थे और वो कहते थे कि हाँ साहब ये इस मेयार पर पूरा उतरता है और आप इसकी कुर्बानी दे सकते हैं, और वो कुर्बानी कर दिया करते थे। बाद में खुद उसी बैतुल्लाह के अंदर एक इलाका मुकर्रर कर दिया गया जिसके अंदर जानवर रखे जाने लगे जो शरीयत के इस मेयार पर पूरे उतरते थे, ताकि वहां से आपने खरीद लिया और कुर्बानी दे दी। इन्हीं लोगों को आपने भगाया था, इन्होंने बिजनेस बना लिया था। लावी जो थे वो जरा उनसे कम दर्जे के थे, वो उनके असिस्टेंट हुआ करते थे। यानी अगर एक शेखुल यहूदिया था
تو دوسرے جو ہے وہ علماء کرام اور فقہائے عظام یہ سارے کے سارے تھے۔ اب ہم آج کی زبان میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ایک شخص یروشلم سے اریحا کی طرف روانہ ہوا، اور جو اس کے ساتھ سلوک ہوا وہ آپ نے سن لیا۔ اس کے بعد ادھر سے ایک عالم دین کا گزر ہوا، لیکن وہ دوسری طرف سے چلے گئے۔ دوسری طرف سے ایک فقیہ صاحب آئے جو فقہ کے ماہر تھے، انہوں نے بھی دیکھا، وہ بھی چلے گئے۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ لوگ بڑے سنگ دل تھے، کہ جو علماء کرام تھے اس زمانے کے یہودیوں کے، ایک آدمی تڑپ رہا ہے اس کی مدد کو نہیں آ رہے، کیا مذہب ان کو یہ نہیں کہتا تھا کہ صاحب آپ اس کی مدد کیجیے؟ لیکن آپ جب بھی کوئی کہانی سنتے ہیں، فتویٰ دینے سے پہلے یہ معلوم کیجیے کہ اس وقت حالات کیا تھے۔ اگر ان افراد کی جگہ میں ہوتا تو میں کیا کرتا؟ میں دیکھوں کہ ایک سنسان ویران علاقہ ہے، ادھر سے میرا گزر ہو رہا ہے، وہاں پہ ایک شخص پڑا ہوا ہے جس کے کپڑے کسی نے چھین لیے ہیں، خونم خون ہے، معلوم نہیں زندہ ہے یا مر گیا ہے، تو کیا میں وہاں پہ رکوں گا؟ میں تو اپنی جان بچانے کے لیے خود وہاں سے بھاگ لوں گا بھائی، کہ ڈاکو اگر وہاں کہیں چھپے ہوئے ہیں کہیں آ کے مجھ پہ حملہ نہ کرتے۔ تو انسانی نقطہ نظر سے بھی اپنی جان بچانا فرض ہے، تو لہذا عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ وہاں پہ نہ رکا جائے۔ دوسری بات ایک مذہبی بات بھی تھی کہ یہ لوگ مذہبی تھے۔ جب آپ عہد عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مردہ کو ہاتھ لگا لے اور اس کے بعد چاہے نہا بھی لے تو لیکن جب تک سورج نہیں ڈھلتا اس وقت تک وہ پاک اور طیب اور طاہر نہیں ہو سکتا، وہ ناپاک ہی رہے گا۔ اب یہ علماء کرام ہیں، اب ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ اس آدمی کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ یروشلم سے یریحو کی طرف آ رہا تھا، لیکن یہ علماء کرام یروشلم سے یریحو کی طرف آ رہے تھے یا اریحا سے یروشلم کی طرف جا رہے تھے یہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات طے ہے کہ اگر وہ دونوں افراد ہاتھ لگا لیتے تو شام تک کے لیے ناپاک تھے، اور پاکیزگی تو پہلی ضروری چیز ہے نا۔ دیکھیے روحانیت تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا، مذہب تو یہی کہتا ہے۔ تو مذہب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ان لوگوں کو ہاتھ نہیں لگایا جائے۔ اگر یہ لوگ صبح کے وقت آ رہے تھے، یہ عالم حضرات، اور یروشلم کی طرف جا رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ انہیں جہاں وہاں جا کے باجماعت نماز پڑھانا تھی، ان کی قربانیوں کا اہتمام کرنا تھا۔ اگر چلیے وہ ڈاکو ان کا کچھ خیال بھی کر لیتے اور کچھ نہیں کہتے، مار پیٹ کے چھوڑ ہی دیتے، اس قابل رہنے دیتے کہ یہ پہنچ جائیں وہاں تک، تو تب بھی تو وہاں پہ لوگ بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے کرتے ان کی قربانیوں کو وقت نکل جاتا، وہاں پہ اوقات مقرر تھے۔ یہ تھوڑی ہے کہ جب گئے آپ نے قربانی کر دی۔ تو ایک آدمی بیچ میں پھنس جائے اور ہزاروں آدمیوں کی قربانی وہاں پہ رک جائے، یہ کوئی شریفانہ بات تو نہیں ہے۔ اور اگر یہ شام کے وقت آ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ بھئی وہی ہوگا جو ہمارے مولوی اور پادری کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس دن انہوں نے چندہ جمع کیا ہوگا، اور ڈاکو تو سب سے پہلے چندہ گھسیٹتے کہ لاؤ بھائی، تو خدا کا پیسہ ایسے دے دیتے۔ تو یعنی مذہبی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے ان دونوں علماء کرام کے پاس یہ جواز موجود تھا کہ وہ اس شخص کی مدد نہ کریں، لیکن اس احمق آدمی کے پاس، سماری کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ اس کی مدد کرے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی جان کا خطرہ مول لے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ معلوم نہیں جو وہاں پہ پڑا ہوا ہے وہ یہودی ہے، تو وہ تو اس کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ پروردگار عالم آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک یہودی مردود تو مرا، کم ہوا اس دنیا سے، خاص کم جہاں پاک۔ لیکن وہ اس کے پاس وہ چلا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ واقعی اس وقت اس یہودی کو کوئی ہوش نہیں تھا، کیونکہ اگر اسے ذرا بھی ہوش ہوتا تو وہ سامری کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ خبردار میں مر جاؤں گا لیکن ایسے ناپاک ہاتھ مجھ پہ مت لگاؤ، مرتے وقت تو ایمان کی حالت میں مرنے دو، بدبخت آخری وقت پہ بھی یہاں پہ آ کے ہاتھ لگا رہے ہو کہ ناپاکی کے عالم میں جاؤں، فرشتے مجھے کہاں لے جائیں گے، جہنم میں جا کے پھینک دیں گے۔ تو اس بیچارے کی حالت اتنی تباہ تھی، اس شخص کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ اس کی مدد کرے، لیکن اس نے مدد کی۔ اس کے بعد کہانی ایک عجیب و غریب ٹرن لیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس شخص نے کیا کیا۔ شراب سے اس کے زخم دھوئے،
ظاہر ہے کہ اس میں الکوہل ہونے کی وجہ سے ڈس انفیکٹنٹ کا کام کرتی ہے تاکہ زخم خراب نہ ہونے پائے. اس کے اوپر زیتون کا تیل لگایا تاکہ زخم اکڑ نہ جائے. یہ تو بڑی معقولیت کا کام کیا. پٹی وٹی باندھی اور اس کو گدھے پہ بٹھایا اور لے گیا. یہ کہانی پڑھتے ہوئے مجھے ایک چیز، سب سے پہلی چیز جو پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس آدمی کے کپڑے ڈاکو لے گئے تھے. وہ ننگا تھا. اب اگر آپ اس ننگے کو لے کے سرائے میں جاتے ہیں تو لوگ آپ کو ماریں گے، اور اگر آپ اپنے کپڑے اتار کے اس کو پہنا دیتے ہیں تو خود ننگے ہو جاتے ہیں. اس کو تو لوگ گھسنے دیں گے لیکن اس کو کہاں سے گھسنے دیں گے؟ ایک تو مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ یہ ہوا کیا. دوسرا سب سے بڑا ٹیڑھا مسئلہ سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں. ہم ہوٹل جبیس میں جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اور چائے کے میں پیسے دے دیتا ہوں. بیرے کو میں بلاتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھو بھائی یہ چائے کے پیسے رہے، یہ صاحب جو ہیں یہ یہیں پہ رہیں گے، ان کو ایک کمرہ دے دو، یہ جتنے عرصے تک رہیں ان کو رہنے دو، ان سے ایک پیسہ دھیلا نہیں لینا ہے. میں جب کبھی واپس آؤں گا تو اس کے بعد میں آپ کو پیسے دے دوں گا. تو وہ کہے گا بھائی شکار پوری ایک میں دکھائی دیتا ہوں. میں تمہیں جانتا نہیں، تم ہو کون، کہاں سے نازل ہوئے ہو، اس کو رہنے دو یہاں پہ، کھاتا پیتا رہے. میں نے یتیم خانہ کھول رکھا ہے. پہلے پیسے ڈپازٹ کرا دو، پھر ایک الگ بات ہے اور معلوم نہیں کتنا کھا جائیے. وہ صرف 3 دینار یعنی 3 دن کی تنخواہ دے کے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ صاحب یہ جتنے عرصے تک رہے اس کو رہنے دو، میں جب کبھی آیا اس کے بعد میں آ کے حساب چکا دوں گا. اور جب میں اس پہ غور کرتا ہوں تو میری سمجھ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ یہ شخص جس نے اس کی مدد کی، یہ جو سماری تھا، یہ اتفاق سے وہاں نہیں پہنچا تھا. اور اس کہانی میں ایک کلو موجود ہے کہ جب آپ یونانی غور سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ وہ آدمی وہاں پر لیٹا ہوا تھا، مرا پڑا ہے، تقریباً آدموا پڑا ہے. اتفاقاً وہاں سے ایک کاہن گزرا اور اتفاقاً وہاں سے ایک لاوی گزرا، لیکن ایک سماری سفر کرتا ہوا وہاں آ پہنچا. یہ یونانی زبان کا ترجمہ ہے کہ پہلے 2 کے ساتھ اتفاقاً ہے لیکن سماری کے ساتھ اتفاقاً نہیں ہے، وہ اتفاق سے نہیں آیا. یہ اس کی عادت تھی کہ وہ سڑک پہ جاتا تھا اور ساز و سامان ساتھ لے کے چلتا تھا فرسٹ ایڈ کا، کہ کوئی زخمی مجھے مل جائے میں اس کی مدد کرنے بیٹھ جاؤں. اپنی جان کی اسے کوئی فکر نہیں تھی کہ ڈاکو کسی دن مجھے بھی مار ڈالیں گے. کپڑوں کا بھی ساز و سامان ساتھ لے کے چلتا تھا، فالتو کپڑے، کہ کوئی مل جائے اس کے کپڑے وپڑے چھین گئے ہوں تو میں اس کو کپڑے بھی پہنا دوں. اور گدھا بھی اس نے اس لیے رکھ رکھا تھا کہ اس کو میں کہاں پہ کندھے پہ اٹھا کے پھروں گا کہ اس کو گدھے پہ بٹھا کے لے چلوں. اور وہ اس سرائے میں اتنی دفعہ جا چکا تھا کہ اب اس کا اعتبار قائم ہو گیا تھا کہ اب اگر وہ کہتا ہے کہ میں واپس آؤں گا تو انہیں معلوم تھا کہ یہ واپس آئے گا، کیونکہ یہ ابھی یہی حرکت کرنے گیا ہے، پھر یہ اسی سڑک پر جائے گا، پھر یہ کسی زخمی کو اٹھا کے لائے گا، پھر اس کے ساتھ یہی مرہم پٹی کرے گا اور یہیں پہ آ کے کام کرے گا. اس لیے اس کا اعتبار کیا گیا. اس شخص نے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر رکھی تھی اور اپنی زندگی داؤ پر لگا رکھی تھی، کیونکہ اگر آپ ڈاکوؤں کے ساتھ یہی سلوک کرتے رہیں تو ظاہر ہے کہ ڈاکو کسی دن آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اور کچھ ہو نہ ہو آپ کے پاس شراب کی بوتل تو ہے، زیتون کے تیل کی شیشی تو ہے، 1-2 کپڑے بھی آپ ساتھ لیے پھر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ گدھا بھی ہے، یہی چھین لیں گے. اس شریف آدمی کے پاس کچھ تھا یا نہیں تھا ہمیں معلوم نہیں، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، خدا کا دیا، لیکن یہ اپنی جان خطرے میں ڈالے چلا جا رہا ہے. یہ کہانی سنانے کے بعد آپ نے سوال یہ کیا کہ ان تینوں میں سے کون اس کا پڑوسی ٹھہرا. اب آپ یہ دیکھیے کہ مسیح نے یہ کہانی سنانے کے بعد سوال الٹا کر دیا ہے. اس شخص کا سوال یہ تھا کہ میرا پڑوسی کون ہے. آپ نے کہا نہیں، سوال یہ نہیں ہے کہ تمہارا پڑوسی کون ہے، سوال یہ ہے کہ تم کس کے پڑوسی ہو. کیونکہ جب کبھی آپ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میرا پڑوسی کون ہے تو پھر اس کے بعد آپ حدود بندی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا پڑوسی نہیں ہے، اس کی میں مدد کر سکتا ہوں، اس کی مدد نہیں کر سکتا، اس کا میرے مذہب سے تعلق ہے، اس کا میرے مذہب سے تعلق نہیں ہے، یہ وہ زبان نہیں بولتا جو میں بولتا ہوں، یہ وہ کھانا نہیں کھاتا جو میں کھاتا ہوں، اس کا فرقہ الگ ہے، میرا فرقہ الگ ہے. لیکن جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں،
میں کس کا پڑوسی ہوں، مجھے کس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، تو جواب وہی ہے جو اس آدمی نے دیا تھا جس نے ترس کھایا، رحم کیا۔ یہ کہانی سنانے کے بعد بات ختم ہو جانا چاہیے تھی، کیونکہ اس شخص نے آ کے جو سوال کیا تھا یہی تھا کہ پہلا حکم بڑا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، آپ نے بتا دیا۔ اس نے پوچھا پڑوسی کون ہے، آپ نے کہانی کے ذریعے سے سمجھا دیا، اچھا بھائی خدا حافظ۔ لیکن نہیں، اس کے بعد آپ نے ایک عملی سبق اس سے لیا، اس پیش کیا اور یہ کہا کہ جیسا اس نے کیا تم بھی ویسے کیا کرو۔ اب یہ بہت خطرناک بات تھی، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ 3 آدمی ہیں، کاہن، لاوی اور سماری۔ اس شخص نے جب جواب دیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ سماری نے اس کے ساتھ نیک سلوک کیا، سماری اس کا پڑوسی تھا، وہ تو گالی تھی، وہ کیسے کہتا؟ اس نے کہا وہ شخص جس نے اس کے ساتھ رحم کیا۔ وہ زبان سے اس کا نام لے کے اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتا، اور آپ نے کہا کہ صرف زبان کی بات نہیں ہے، تمہیں کام بھی ویسے ہی کرنا ہوں گے جیسے وہ کرتا تھا۔ تمہیں وہ سماری بننا ہوگا، وہ احمق بننا ہوگا جو راہ خدا میں اس طرح سے اپنے آپ کو کھپا دے کہ اسے اپنی جان کی کوئی فکر نہ ہو۔ کہانی ختم ہے، ہم نہیں جانتے اس سماری کا کیا ہوا۔ کسی دن یہ ڈاکوؤں کے ہاتھ سے چڑھ گیا یا نہیں چڑھا، یا بچتا ہی رہا، یا ڈاکوؤں کو آ کے پولیس نے مار ڈالا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ جو راستہ ہے، اگر آپ اب بھی دیکھیں، اور یونانی زبان میں یہ ہے کہ وہ یروشلم سے نیچے کی طرف اریحا کو جا رہا تھا، اور واقعی یروشلم اوپر پہاڑ پر ہے اور اریحا نیچے ہے، تو اس علاقے میں پولیس والے بھی نہیں جاتے تھے، رومی فوجی بھی نہیں جاتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جب ہم جائیں گے ہم وادی میں گھسیں گے اور یہ پہاڑوں پر سے اوپر سے پتھر مار مار کے ہمارا سر پاڑ دیں گے، تو ڈر کے مارے وہ بھی نہیں جاتے تھے۔ تو خیال تو یہ ہے کہ کسی دن یہ سماری ان کے ہاتھوں مارا گیا ہوگا۔ یہ تو تھا امیڈیٹ کانٹیکسٹ کہ وہ جو سیاق و سباق اس کہانی کے ساتھ قریب میں ہے، لیکن ایک بڑا کانٹیکسٹ بھی ہے کہ اس سے پہلے بحث یہ چل رہی تھی کہ مسیح جو ہیں یہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں اٹھتے بیٹھتے ہیں جو معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کیوں کھانا کھاتے ہیں نیچ لوگوں کے ساتھ، اور یہ بحث چل رہی تھی۔ اس بحث کے کانٹیکسٹ میں یہ بات ہے کہ مسیح یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس احمق سماری کی طرح سے ہوں جو اپنی جان پر کھیل جاتا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس دنیا کی شاہراہ پر ہر لمحہ لوگ زخمی ہو رہے ہیں اور ان کو کسی نہ کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ یہ مذہب کے ٹھیکیدار ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، کیونکہ مذہب ان کو برائی سے تو روکتا ہے لیکن نیکی پر نہیں اکساتا، اور میں نیکی کا کام کرنے آیا ہوں، اور اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ نیکی کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے اور وہ اپنی جان گنوانا پڑتی ہے، اور مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کہانی کو ہم تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اناجیل میں کسی اور آدمی کا بھی تذکرہ ہے کہ جو کبھی گدھے پر ہو، بیٹھا ہوا ہو، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سوائے مسیح کے اور کسی کا تذکرہ نہیں ملتا کہ جب آپ آئے یروشلم میں داخل ہوئے شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ تو آپ گدھے پر سوار تھے۔ تو ایک کلو ہمیں مل جاتا ہے کہ ہاں آگے کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ یہ شخص کون ہو سکتا ہے جو گدھے پر سوار ہے اور یہ کام کر رہا ہے اور لوگوں کی جان بچا رہا ہے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس شخص نے اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا، اس کا کیا ہوا، وہ چلا گیا۔ اس نے ایک سوال پوچھا تھا اور آپ نے جواب دیا اور کہانی کے ذریعے سے سمجھا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اشارہ دے گئے کہ وہ میں ہوں جو مریضوں کی تلاش میں پھر رہا ہوں۔ کیونکہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈاکٹر وہی اچھا سمجھا جاتا ہے جس کے پاس زیادہ سے زیادہ مریض آئیں، اور مسیح کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر وہ ہے جو مریضوں کے پاس جائے، مریض آئیں یا نہ آئیں لیکن وہ مریضوں کے پاس جائے، وہ ان کی خاطر اپنی جان گنوا دے، ان کے لیے سب کچھ کرے، اور جہاں وہ لوگ ہوں وہ وہیں پر پہنچے۔ میرا صرف آپ کا سوال ہے کہ اس وقت ہمارے لیے عملی سوال ہے
ہمارے پاس نہ یروشلم ہے، نہ اریحا ہے، نہ کاہن ہے، نہ لاوی ہے، نہ سماری ہیں. ہم کیا کریں؟ لیکن ہمارے پاس اب بھی یروشلم موجود ہے. ہر بڑا شہر یروشلم ہے. ہر وہ بڑا شہر جس میں مذہب کے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں وہ یروشلم ہے. اریحا وہ گاؤں ہے جس میں غریب لوگ بستے ہیں اور پس رہے ہیں. یہ کاہن اور لاوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کسی معاشرے میں آپ ان کو مولوی کہتے ہیں، کسی میں پادری کہتے ہیں، کسی میں پنڈت کہتے ہیں، کہ جو شریعت کی اتنی پابندی کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ. وہ جو کسی نے کہا ہے کہ جناب شیخ وہ کیا ہے کہ خلاف شرع تو یوں شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں. خلاف شرع تو یوں شیخ تھوکتا بھی نہیں، اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں. تو ہمارے یہاں اس قسم کے بزرگ موجود ہیں. ہمارے ہاں ان سماریوں کی ضرورت ہے کہ جن کا جب نام لیا جائے تو لوگ گالی سمجھیں، لیکن ان کا کام ایسا ہو کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ کاش ہم بھی یہ کام کر لیا کرتے. تو یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پوری بحث کہ حقوق اللہ کیا ہیں اور حقوق العباد کیا ہیں، جہاں سے بحث چلی تھی کہ بھئی پہلا حکم کون سا ہے؟ خدا کو وحدہ لا شریک مانیے. دوسرا حکم کون سا ہے؟ انسانوں کے ساتھ محبت کیجیے. آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں اور صدیوں تک بحث کرتے چلے جائیں گے، اور جب تک آپ عملی طور پر کچھ نہیں کریں گے اس وقت تک علمی طور پر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم نے علم پر بہت زور دیا ہے لیکن عمل پہ زور نہیں دیا. ہم سب سے زیادہ بدعمل قوم ہیں، اور مسیح اس وقت بھی کہہ رہے تھے اور اب بھی کہہ رہے تھے کہ جو اس شخص نے کیا وہی تم بھی جا کے کرو. اور یہ بہت مشکل مسئلہ تھا کہ جو اس نے کیا وہی تم کرو. یعنی یہ ہے کہ تم سماری بن جاؤ، تم راندہ درگاہ بار الہی بن جاؤ، تم لوگوں کے لیے گالی بن کے رہ جاؤ. تمہارا نام جب لیں تو گالی دے کے کہیں، لیکن تمہیں اس کی فکر نہ ہو. تمہاری نظر اس بات پر ہو کہ کس کو میری ضرورت ہے، نہ یہ کہ مجھے کس کی ضرورت ہے. کیونکہ میرا پڑوسی کون ہے، یہ ہے کہ مجھے کس کی ضرورت ہے. کہ اگر آج میں گوشت بھیج رہا ہوں کل وہ گوشت واپس بھی بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا. قربانی تو میں نے کر لی، لیکن ہے ہی غریب آدمی، پھٹیچر آدمی ہے، یہ قربانی 10 سال تک نہیں کرے گا، یہاں سے تو ملے گا نہیں. چلو پہلے تو بھیجو نہیں، اور اگر بھیجنا ہے تو چیچڑے بھیج دو. لیکن جس کے یہاں سے بہت زیادہ آنے کے امکانات ہیں، جس نے ایک بہت بڑا بیل وہ بکرا لے رکھا ہے 50,000 روپے کا، اس کے یہاں تو ایک ران جانا چاہیے نا. لیکن یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں کس کا پڑوسی ہوں. مجھے سوچنا ہی نہیں کہ میرا پڑوسی کون ہے. سارے میرے پڑوسی ہیں. ساری وہ انسانیت جو کہ پریشان حال ہے وہ سارے کے سارے میرے پڑوسی ہیں. مجھے ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اور یہ سبق آپ ان لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے. لیکن عجیب بات ہے، جب اس آدمی نے یہ کہانی سنی ہوگی اس بیچارے کے دل پر کیا گزری ہوگی. کیونکہ شروع کا ایک لفظ میں چھوڑ گیا تھا جان بوجھ کے، اور وہ یہ تھا کہ ایک عالم شرع آپ کے پاس آیا اور یہ سوال کرنے لگا کہ سوال کرنے والا خود عالم فاضل آدمی تھا، پی ایچ ڈی کر کے بیٹھا تھا، علامہ تھا. اس نے جب آ کے یہ سوال کیا تو اس کے جواب میں آپ نے جو کچھ کہا، آپ نے کہا تمہاری علامگی اپنی جگہ پر، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے لگی لپٹی نہیں رہنے دی. یہ نہیں کہا کہ ایک علامہ صاحب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کم از کم ان کی شان کا کچھ احترام کرتے ہوئے کہہ دوں کہ ہاں وہ دیکھا تو تھا اس نے، لیکن وہ چونکہ دیر ہو رہی تھی تو اس لیے اس نے رکنا مناسب نہیں سمجھا. لیکن کچھ نہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں پیش کیا. آپ نے کہا کہ نہیں، اس نے دیکھا لیکن دوسری طرف چلا گیا کہ یہ بے حس تھا. اور ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے خدا کے بارے میں اسی طرح کا تصور قائم کر رکھا ہے کہ خدا بے حس اور بے نیاز ہے، کہ بنی نوع انسان پہ کچھ بھی گزرتی رہے اسے کوئی فکر نہیں ہے، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب مقدس کا خدا بے حس اور بے نیاز نہیں ہے، اسے فکر ہے.
اور وہ انسانوں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے کہ جہاں انسان ہے وہ وہاں جاتا ہے۔ آپ کا یہی کہنا تھا کہ تمہیں یہی پریشانی ہے نا کہ میں ان محصول لینے والوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو شریعت کا احترام نہیں کرتے کس طرح سے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا تو وہ میری بات کہاں سے سنیں گے؟ مجھے تو ان کے ساتھ بیٹھنا ہی ہے۔ اگر بیٹھوں گا نہیں تو ان سے بات کیسے کروں گا؟ جہاں وہ ہیں میں وہاں جاؤں گا۔ اس لیے عام طور پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسیح کی زندگی کا جب آپ پڑھتے ہیں عجیب و غریب آدمی تھا، وہ طوائفیں بھی آ رہی ہیں، مالش بھی کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، یہ کیسا آدمی تھا؟ مذہبی لوگ تو ایسے نہیں ہوتے۔ ہاں واقعی مذہبی لوگ ایسے نہیں ہوتے کیونکہ مسیح مذہبی نہیں تھے، وہ انسان تھے، اور وہ ایسے انسان تھے جو انسانیت کو سمجھتے تھے کہ دوسرا آدمی اگر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہا ہے تو میں اس کا اعتراف کروں۔ یہاں تک کہ ایک خاتون نے جب آ کے یہ کام کیا کہ وہ عطر کی شیشی توڑ دی اور وہ عطر آپ کو ملا تو آپ نے یہ کہا کہ دیکھو یہ بھی انجیل کا ایک حصہ ہے۔ جہاں کہیں انجیل سنائی جائے گی، جہاں کہیں تبلیغ کی جائے گی، یہ واقعہ بھی بیان کیا جائے گا۔ انجیل یہ نہیں ہے کہ صاحب مسیح نے آپ کی خاطر جان دے دی، یہ تو ہے، لیکن انجیل یہ بھی ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا اور جو کچھ آپ کے ساتھ کیا گیا وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے ان خواتین کے ساتھ جنہیں معاشرے میں کوئی اندر گھسنے نہیں دیتا تھا، آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر آپ کو اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ اگر یہ مجھے ہاتھ لگا رہی ہے تو میں ناپاک ہو جاؤں گا۔ ان بیچارے کاہن اور لاوی کو یہ پریشانی تھی کہ اگر ہم نے مردہ کو ہاتھ لگا لیا، خدا نہ خواستہ اگر وہ مرا پڑا ہوا تو ہماری تو آج کی نماز گئی نا، اس کو قضا کون کرے گا؟ تو مروا دیا اس آدمی نے۔ لیکن اس سماری کو اس کی کوئی فکر نہیں تھی، ہاتھ لگائیں کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا۔ کیونکہ نماز اتنی اہم نہیں ہے جتنی انسان کی ضرورت اہم ہے۔ اسی بات کو آپ نے ایک دوسرے انداز میں یوں کہا تھا جو اردو ترجمے میں یوں ہے کہ صاحب سب انسان کے لیے بنا ہے، انسان سب کے لیے نہیں بنا۔ یا میں اگر اسے آج کی زبان میں کہنا چاہوں تو یہ ہے کہ دین انسان کے لیے بنا ہے، انسان دین کے لیے نہیں بنا ہے۔ جب آپ انسان کو دین کے لیے بنا دیتے ہیں تو فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، ظلم و تشدد کی انتہا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ دین انسان کے لیے ہو اور انسان کی خدمت کے لیے ہو تو پھر فلاح و بہبود کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، پھر آپ تعصبات کی بات نہیں کرتے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو آپ ان لوگوں کو، یہودی علماء کو سمجھا رہے تھے۔ تو یہ چند معروضات تھیں جو میں نے پیش کی۔